اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ سورۃ النساء آیات 142 اور 143۔ ان المنافقین، یقیناً منافق لوگ، یخادعون اللہ، اللہ سے چال بازی کرنا چاہتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ چال وہ ان سے چل رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 سے 15 میں اس موضوع پر کافی ڈیٹیل سے بات گزر چکی کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وَإِذَا هُوَ خَادِعُهُمْ، تو وہاں پر بھی یہ بات گزری تھی کہ یہ لوگ حقیقت میں اپنے ہی نفس کو دھوکہ دیتے ہیں۔ انہوں نے بھلا اللہ کو کیا دھوکہ دینا ہے؟ تو ایسا شخص جو بظاہر اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے ہے اور حقیقت میں کفر چھپائے بیٹھا ہے، تو ایسا شخص بظاہر مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو مسلمانوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے لیکن اللہ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے حالات سے خوب واقف ہیں۔ اور ان کی علامت کیا ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، کہ جب وہ ہے اور حقیقت میں کفر چھپائے بیٹھا ہے، تو ایسا شخص بظاہر مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو مسلمانوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے لیکن اللہ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے حالات سے خوب واقف ہیں۔ اور ان کی علامت کیا ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، قاموا کسالى، تو وہ سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقین کو بھی اپنے اسلام کا ثبوت پیش کرنے کے لیے مسجد میں آنا پڑتا تھا۔ اگر کوئی شخص مسجد میں نماز نہ پڑھتا تو مسلمان شمار نہیں ہوتا تھا۔ منافقین کی یہ نمازیں صرف مسلمانوں کو دکھلانے کے لیے تھیں، اس لیے جن نمازوں میں چھپنے کی گنجائش ہوتی اس میں وہ غیر حاضر رہتے تھے، جیسے صبح اور عشاء کی نماز۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقین پر صبح اور عشاء کی نماز تمام نمازوں سے زیادہ بھاری ہے۔ حالانکہ اگر وہ جانتے کہ ان کا کیا ثواب ہے تو ان میں حاضر ہوتے، چاہے انہیں گھسٹ کر بھی آنا پڑتا۔ امام بخاری نے اس حدیث کو بیان فرمایا۔ دوسری بات، یراؤون الناس، ان کا آنا صرف دکھلاوے کے لیے ہے۔ ولا یذکرون اللہ، اور وہ نہیں ذکر کرتے اللہ تعالیٰ کا، الا قلیلا، مگر انتہائی تھوڑا، یعنی جلدی جلدی میں، جیسے کوئی بیگار ڈالنا مقصود ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان یعنی غروب کے بالکل قریب ہو جاتا ہے تو اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، اس میں اللہ کو یاد نہیں کرتا مگر بہت کم۔ اور یہ بھی ان کے ایک دھوکے بازی کی مثال ہے، یعنی نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو طبیعت پر جبر کر کے اور مارے باندھے، محض اس ڈر سے کہ اٹھتے ہیں کہ اگر شریک جماعت نہ ہوئے تو مسلمانوں کے رجسٹر سے نام خارج ہو جائے گا۔ یہ محض دکھلاوے کی نماز ہوتی ہے اور مسلمان ان کو اپنے اندر شامل سمجھیں، اس وجہ سے اس میں اللہ کا ذکر اتنا ہی ہوتا ہے جتنا مجبوری اور دکھاوے کی نماز میں ہو سکتا ہے۔ مذبذبین بین ذالک، ذبذب الشیء کے معنی میں ہے، یعنی چیز فضا میں لٹکی ہوئی حرکت کر رہی ہو۔ ذبذب الرجل کے معنی آدمی حیران اور متردد ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ تو منافقین کی کیفیت بھی ایسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی مثال اس بکری کی سی ہے جو 2 ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے، کبھی اس ریوڑ کی طرف اور کبھی اس ریوڑ کی طرف، اور نہیں جانتی کہ ان دونوں میں سے کس کے پیچھے لگے۔ تو ایسا شخص جو متذبذب ہے، تو اس کی کیفیت کیا ہے؟ لا الہ ہؤلاء، نہ ان کی طرف ہے، ولا الہ ہؤلاء، نہ ان کی طرف ہے، یعنی نہ مسلمانوں کے ساتھ نہ کافروں کے ساتھ، دونوں کے بیچ میں حیران اور درماندہ۔ کبھی مسلمانوں کے پاس جا کر ان کو اطمینان دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں،
کبھی کفار کے پاس پہنچ کر ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، حالانکہ ساتھ وہ کسی کے بھی نہیں، دو غلوں کے بیچ میں بھٹکے ہوئے بکری کی مانند، کبھی اس غلے میں اور کبھی اس غلے میں۔ تو اس طرح تین صفات ہو گئی۔ پہلی بات کہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس لیے وہ نماز پڑھتے ہیں، اور نماز انتہائی سستی نماز کے اندر، اور پھر نماز کے اندر دکھلاوا کہ پڑھ بھی رہے ہیں تو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ تاکہ جس کو راضی کرنا مقصود ہے، تو ان کے سامنے نماز پڑھ لی جائے، ان کو دکھلا دی جائے، اور اس کے اندر پھر ذکر بھی نہیں ہوتا، اور انتہائی متذبذب قسم کی زندگی اور عجیب سی کیفیت میں وہ وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ اب ان ساری کیفیات میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور پھر جسے اللہ تعالیٰ بھٹکا دے، فَلَن تَجِدَ، پس ہرگز نہ پائیں گے آپ، لَهُ، اس کے لیے، سبیلا، کوئی راہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ایسے لوگوں پر مہر لگ جاتی ہے، اور جب دل پر مہر لگ جائے تو پھر انسان کے لیے صراط مستقیم کی طرف آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی جو شخص سب کو جاننے اور سمجھنے کے باوجود خود گمراہی میں ہی پڑا ہوا ہو اور باطل پرستی کی طرف راغب ہو، تو اسے رائے راست پر لانے کے لیے کوئی انسانی نصیحت اور کوشش کارگر نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی سزا کے طور پر گمراہی اور باطل پرستی میں ہی پختہ تر پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ صاحب تدبر قرآن نے ان آیات کی تشریح میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی کہ ان آیات سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ اس دور میں مسجد کی حاضری ایمان اور کفر کے درمیان ایک علامت کی حیثیت رکھتی تھی۔ جو شخص بغیر عذر کے مسجد سے غیر حاضر رہتا، اس کے لیے اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرانا ہی ناممکن ہو جاتا تھا۔ یہ ایک دور تھا، اور اب یہ دور آیا ہے کہ مسجد کی حاضری تو درکنار، سرے سے نماز پڑھنا ہی مسلمان سمجھے جانے، بلکہ مسلمانوں کا لیڈر مانے جانے کے لیے بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ خالص اپنی رضا کے لیے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔